تم نے توازن برقرار رکھنے کے لیے علی کے باپ کو کافر کہا. تم نے جسے جسے بھی علی جیسا کہا ان جیسوں کو ترازو کے ایک باٹ میں رکھا, علی کو ایک پلے میں رکھا, اور پھر جب تم سے توازن برقرار نہیں رہا پھر تم نے توازن برقرار رکھنے کے لیے, پلے برابر کرنے کے لیے, پلڑوں کو برابری پہ لانے کے لیے, توازن کو برقرار رکھنے کے لیے, علی کو باقی سب لوگوں کا ہم وزن بنانے کے لیے تم نے علی کے باپ کو کافر کہہ دیا. پنڈی اور اسلام آباد کا مجمع بولے نہ بولے, میں کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں, بھیا معاف کیجیے گا. تم نے جسے جسے بھی علی جیسا کہا اگر ان میں سے کسی کا باپ مسلمان نہیں تھا تو اس میں علی کے باپ کا کوئی قصور نہیں. دیکھو ناراض نہ ہونا, ایسے موضوعات پہ اگر تم جوان نہیں بولو گے نا تو پھر آئندہ کوشش نہیں ہو سکے گی ایسے موضوع لکھنے کی. جسے جسے بھی تم نے علی جیسا کہا اگر ان میں سے کسی کا باپ مسلمان نہیں تھا تو اس میں علی کے باپ کی کوئی خطا نہیں. کیا علی کے باپ کے لیے یہی کافی نہیں کہ تاریخ میں علی کا باپ ملتا تو ہے؟ ورنہ مجھے تاریخ میں ابن عوام جیسے نام بھی ملے ہیں, ابن کثیر جیسے نام یہ بھی ملے ہیں مجھے. کیا یہی کافی نہیں کہ تاریخ میں علی کا باپ ملتا تو ہے؟ اب کیا کروں, وقت بھی نہیں ہے اور بات کرنے پہ دل بھی بنا ہوا ہے. دے تو اجازت ایک بات کر لوں. علامہ جامی نے لکھا, صاحب نقوش نے لکھا, علامہ ندوی نے لکھا, جس نے سیرت النبی کو لکھا اس نے یہ واقعہ لکھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ ایک بیمار گدھے پہ سوار ہو کے مکہ پہنچی. مجھے ساری بحث نہیں پڑھنی, 40 دن کے محمد کو لے کے چل پڑی. میں یہ ساری بحث نہیں پڑھ رہا. بیمار گدھے پہ کچھ لکھا بیمار اونٹنی پہ, کچھ لکھا بیمار گدھے پہ, دونوں روایتیں دکھا سکتا ہوں. بیمار گدھے پہ چل کے آئی محمد کو لے کے چل پڑی, بیمار اونٹنی پہ چل کے آئی محمد کو لے کے چل پڑی. جیسے ہی محمد کو لے کے بیمار گدھے پہ سوار ہوئی گدھے کی سپیڈ بڑھ گئی, گدھا صحت مند ہو گیا, گدھا تندرست ہو گیا, گدھے نے تیز دوڑنا شروع کر دیا. اچھے اچھے گدھے پیچھے رہ گئے. علی اب یہ تو پاکستان کا چنا ہوا شہر ہے اور چنا ہوا مجمع ہے. اچھے اچھے گدھے پیچھے رہ گئے, بیمار گدھا آگے نکل گیا. اچھے اچھے گدھے پیچھے رہ گئے, بیمار گدھا آگے نکل گیا. ان بریکٹ علماء کرام نے سیرت لکھتے ہوئے یہ جملہ لکھ ڈالا, دراصل گدھے کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھ پہ رسول سوار ہے. اب کوئی بولے نہ بولے اس کی اپنی مرضی ہے. پنڈی میں دکھ ضرور رہے گا کہ یہ بات بھی ضائع ہو گئی. گدھے کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھ پہ رسول سوار ہے. میں ہاتھ باندھ کے علماء سیرت سے کہوں گا قبلہ ناراض نہ ہو جائیے گا, یہ سیرت النبی ہے کہ مذاق ہے. 40 دن کا محمد گدھے پہ سوار ہوا ہے, گدھے کو پتہ چل گیا یہ رسول ہے. 40 سال تک محمد کو پتہ نہیں چلا نہ بول سکو تو بولو میرے ساتھ. گدھے کو پتہ چل گیا کہ رسول ہے, 40 سال تک رسول کو پتہ نہیں چلا کہ میں رسول ہوں. معافی چاہوں گا میں, یہ جملہ اتنے بڑے پنڈال میں, سرکار میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اتنے بڑے پنڈال میں 5 بندے بھی اس جملے پہ بولو میں راضی ہوں. تفصیل سے لکھا ہے علماء سیرت نے. حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کے چلی, انہیں احساس ہوا کہ بچہ بھوکا ہے, بچے کو پیاس لگی ہے. انہوں نے ارادہ کیا کہ بچے کو دودھ پلائیں. اس مخدومہ کا علماء نے لکھا ہے, علماء سیرت نے, میری کسی کتاب میں نہیں, میرے بھائیوں کی کتابوں میں ہے. اس مخدومہ کا, اس بی بی کا ایک چشمہ شیر بند تھا. کم از کم مجھے اس سے اچھی اردو نہیں آتی, جو پہنچ گئے ہو میری بات تک وہ بولنا. اس بی بی کا ایک چشمہ شیر بند تھا, ایک طرف سے دودھ بہتا تھا, ایک طرف سے دودھ نہیں بہتا تھا. جس طرف سے دودھ بہتا تھا اس نے محمد کا منہ ادھر کیا, نبی نے منہ ہٹا لیا. اس نے پھر کیا, نبی نے ہٹا لیا. اس نے پھر کیا, نبی نے ہٹا لیا. چوتھی مرتبہ تنگ آ کے اس نے محمد کا منہ ادھر کر دیا جو چشمہ شیر بند تھا. اس نے کہا لے پی سکتا ہے تو پی لے, لے پی سکتا ہے تو پی لے. رحمت کے لب لگے, دودھ کی نہر جاری ہو گئی. محمد نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا. میری کتابوں میں نہیں, میرے بھائیوں نے لکھا ہے محمد نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا. آگے پھر علماء سیرت نے لکھا دراصل محمد کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس چشمہ شیر کو کافر بچوں کے منہ لگے ہوئے ہیں محمد اس سے دودھ پی لے. مولانا یہ جملہ لکھتے ہوئے تمہارا قلم لڑکھڑایا نہیں, تم نے سیرت لکھتے ہوئے سوچا نہیں 40 دن کا محمد اتنا غیرت مند ہے اس چشمہ شیر کو منہ نہیں لگاتا جسے کافروں کے منہ لگے ہوئے ہیں. کیا ہو گیا جوانی کے محمد کو 17 سال ابو طالب جیسے کافر کے گھر میں کھانا